نزول پھر انشاءاللہ تفسیر۔ شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ یہ منافق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں آتا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر یہ بھی کہتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں سچی بات کہہ رہا ہوں، اس پر قسمیں بھی اٹھاتا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ تھا منافق، لیکن اپنے اسلام کا اظہار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتا تھا تو قسمیں اٹھا کر کہتا تھا کہ میں جو ہے نا مسلمان ہوں، میرا اسلام سچا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں دل سے بات کہہ رہا ہوں، اس طرح کی قسمیں اٹھاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ صرف اپنے اسلام کا اظہار کرتا تھا دنیاوی اغراض کے لیے۔ یہ تو ویسے آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حکم سب منافقوں کے لیے، مطلب طریقہ کار ان کا یہی تھا۔ منافق کہتے اسے ہیں کہ جو کسی دنیاوی غرض کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے آپ نے سورہ بقرہ کی شروع میں سنا تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آمنا ہیں جی، جب منافقوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا نفع، مقصد کیا ہوتا ہے دنیا کا نفع۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بھی جو باتیں کرتا ہے نا، یہ باتیں بنا بنا کے قسمیں اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ بھی اصل میں دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اور دنیا کا مقصد حاصل کرنا اسے، تو اس لیے وہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بڑے جھگڑالو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ مخالفت کرنے والا ہے، بہت زیادہ اسلام کے خلاف کوششیں کرنے والا ہے۔ تو فرمایا صرف آپ کے سامنے آ کے تو وہ اپنے زبان کے ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں اس کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن اس کی عادتیں یہاں بیان کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ حکم عام ہے جس کے اندر بھی عادتیں پائی جائیں گی کہ وہ اسلام کے خلاف تو جھگڑالو ہو، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے حوالے سے، لیکن زبان سے اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، تو وہ بندہ منافق ہی ہوگا۔ بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اب سنا، ذرا غور سے سننا۔ دوسری عادت اللہ نے اس کے یہ بیان فرمایا جب آپ کے محفل سے اٹھ کے باہر جاتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ میں کوئی ایسا میرے موقع آتا ہے کہ میں فساد برپا کروں۔ تو فساد کیسے کرتا ہے؟ فرمایا جب کسی مسلمان کہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان کی فصل ہے، اس کی کھیتی ہے، اور کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تو اس کو آگ لگا دیتا ہے، فصل کو اجاڑ دیتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، پاس میں کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہو جائے، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، فصل کو آگ لگا دی۔ وَالنَّسْلَ، یا دیکھا کہ کسی مسلمان کا کوئی جانور باہر چل رہا ہے، کوئی بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ، تو اس کے پاؤں کاٹ کے بھاگ گیا، کیونکہ اس کے دل میں حسد ہے۔ کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف۔ جب اسلام کے خلاف اس کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو مسلمانوں کے خلاف بھی نفرت ہے، لہذا وہ مسلمان کو جانی نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ابھی آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ آ گیا؟ اب ذرا سمجھیے گا، یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی عادت کیا بیان فرمائی کہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، نبی علیہ السلام کی نبوت کے خلاف وہ بڑے مخالف ہیں، بڑے جھگڑالو ہیں، لیکن زبان سے اسلام کے دعوے کرتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان، سچے مسلمان ہیں۔ اب ہم اس کو ذرا اپنے زمانے پر فٹ کریں۔ ہمارے زمانے کے اندر خاص طور پر جو لوگ اپنے آپ کو نئی روشن خیالی والا اور اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اور جناب وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر آ کر بڑے بڑے مذاکرے اور بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان مولویوں سے اچھے ہیں، ہم دین کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن باتیں کریں گے داڑھی کے خلاف۔ جیسے ایک چودھری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ پاکستان بنانے والوں کے تو چہرے ان مولویوں جیسے نہیں تھے، ہیں جی، وہ تو ناشتے میں انڈا کھاتے تھے، پراٹھا کھاتے تھے، یہ کرتے تھے، اور یہ ان کو دیکھو، یہ جو نا وہ پاکستان کے وفادار بنے ہوئے، اسلام کے وفادار، تو پاکستان بنانے والوں کو تو حلیہ ان سے نہیں ملتا تھا۔ تو یہ تو نہیں کہا اس نے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا حلیہ نہیں ملتا، چلو یہ بھی شکر ہے، ہیں جی۔ اور اپنے بارے میں ذرا بتائیں نا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کن کا حلیہ ملتا ہے؟ تیرا ملتا ہے یا مولویوں کا یا علماء کا ملتا ہے؟ کبھی ٹی وی پر بیٹھ کر بعض اینکریں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے پردہ کرنا پڑے گا، عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ پردہ عورت کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ اور میں تو کئی بار اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو ہماری بہنیں وہ میڈیکل کے شعبے میں ہوتی ہیں، تو کیا پردہ انہیں منع کرتا ہے کہ وہ میڈیکل کے شعبے میں نہ جائیں، وہ ڈاکٹر نہ بنیں، وہ نرس نہ بنیں؟ لیکن اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہم نے۔ ہماری بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ میں
میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، میں نرس بن گئی ہوں، میرے لیے تو پردہ بڑا عیب کی بات ہے، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ ایسی بہنیں بھی ہماری ہیں جو پردے کے اندر بھی ڈاکٹر ہیں، جو پردہ کر کے بھی نرس والا کام کرتی ہیں، جو پردہ کر کے بھی باقی معاملات میں اور باقی کام کاج کرتی ہیں، لیکن بات ہے سمجھنے والی۔ داڑھی کسی کو کسی بھی جائز کام سے منع نہیں کرتی۔ کسی شعبے کے اندر کوئی مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو جناب والا میں بڑا عجیب لگوں گا، حالانکہ ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہیں، شعبے ڈاکٹری کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، باقی ہر شعبے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن سمجھنا تو یہ ہے نا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ کچھ تو باتیں مان لیں جو اپنے دل کو لگی اور دل کو نہیں لگی ان کو نہ مانا۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ اپنی مرضی دین میں نہیں چلے گی، تو اس لیے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ بندہ منافق ہوتا ہے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، جو زبان سے تو بڑے دعوے کرے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، میں بڑا اچھا مسلمان ہوں، اور ادھر دوسری طرف اسلام کے خلاف باتیں کرے، اسلام کے قانون کے خلاف باتیں کرے، اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرے، یا اسلامی شاعر جو دین کی نشانی ہیں ان کے خلاف باتیں کرے، وہ سمجھ لے کہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان بولو وہ مسلمان۔ اور خاص طور پر اس زمانے میں بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا مسلمان کہتے ہیں، لیکن علماء کو گالیاں دیتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس بندے میں 3 نشانیاں پائے جائیں وہ پکا منافق ہے، خواہ نمازیں پڑھے روزے رکھے۔ ایک فرمایا عادل بادشاہ، عادل حکمران، اس کی توہین کرنے والا۔ دوسرا فرمایا بوڑھے مسلمان کی توہین کرنے والا۔ تیسرا عالم دین کی توہین کرنے والا، پکا منافق ہے۔ تو یہ عادتیں دیکھو نا، قرآن نے بیان کی ہے نا منافقوں کی، بڑے جھگڑالو ہیں، اسلام کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھو تو جناب جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں۔ سورہ منافقون پوری منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انشاءاللہ جب وہ آئے گی آپ تفسیر سنیں گے، پھر آپ دیکھیں، میں اور آپ ہر بندہ غور کرے کہ کوئی میرے اندر تو علامت نہیں پائی جاتی منافق کی۔ قرآن کہتا ہے نا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد انہم لکاذبون۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ زبان سے بات کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ دل اور زبان ایک ہونا اس کا نام مسلمان ہے۔ زبان پر کچھ ہو اندر کچھ ہو، اس کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ تو آج ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے نا کہ جو اسلام کے خلاف، اسلامی شاعر اللہ کے دین کی نشانیوں کے خلاف یا مذہب کے باقی احکامات جو ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو قرآن ان کو منافق کہتا ہے، مسلمان ہے نہیں کہتا۔ اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی اس بات سے، ان واقعات سے بری ہوئی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر جانیں قربان کر دیں، انہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے وطن قربان کر دیے، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے بھی عمل دکھاؤ، اپنا عمل کر کے دکھاؤ کہ تم مسلمان ہو، تمہارے اندر اسلام پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ باقی جو اگلی آیت ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ایک منٹ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ابھی کوئی 1-2 ساتھی اور مل جائیں، مشتاق صاحب کے ساتھ صفائی کرا لیں، اور اندر کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سامان، دریاں، پٹیاں، وہ ساری چیزیں نا یہاں برآمدے میں ترتیب سے جوڑ دیں۔